نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شہر میسور کی تاریخی سرزمین پر تاریخ ساز احتجاجی دھرنا دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سرزمین ٹیپو سلطان پر بالخصوص اس احتجاجی دھرنے کے اسٹیج پر ہندو مسلم جمع ہو کر دوبارہ سے یہ آواز دے رہے ہیں کہ جو لوگ جتنا آپسی بھید بھاؤ بڑھا کر ڈیوائڈ اینڈ رول کا کام انجام دینا چاہتے ہیں، ان کی کوششوں کو ہم ناکام کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیج کا پیغام۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت نہیں ہے، میرا سفر بھی ہے۔ میں شکریہ کے ساتھ کہ مجھے یاد کیا گیا اور مجھے موقع دیا گیا۔ بہت ساری قیمتی باتیں تو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں اور باقی صدارتی خطاب میں انشاءاللہ آپ حضرات سن لیں گے۔ اس مختصر وقت میں مجھے آپ حضرات کو صرف یہ اطمینان دلانا ہے، 2014 سے لے کر آج تک مسلمان چکی میں پس رہا ہے ظلم کی، جبر کی اور استبداد کی۔ میرے دوست بزرگوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو، پرانی زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی کامیابی پیچھے جانے میں یقین رکھتا ہے۔ ہم جتنا پیچھے جائیں گے، ہمارا ماضی جتنا تابناک ہے، اسی تابناکی کے ساتھ اپنے حال کو ہم بنا کر مستقبل کا لائق ہم بنا سکتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حالات آج 2014 سے لے کر آج تک جس طریقے سے ایک مخصوص کمیونٹی کو لے کر، یعنی صرف مسلمانوں کو لے کر ان کے ایشوز کو چھیڑ کر، گھر واپسی سے لے کر وقت کے اس کالا قانون تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر ایشو اور ہر عنوان مسلم قوم سے لگا ہوا۔ ان حالات کے اندر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کی لاش سے کوئی کھیلا نہیں کرتے، کھیلتے زندوں سے ہیں۔ مسلم قوم زندہ ہے، کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو۔ اس سے پہلے بھی ہمارا ماضی اس قسم کی ظلم کی چکیوں میں پس کر کے ان لوگوں کو بتایا ہے۔ جب جب زمانے میں فرعون پیدا ہوا ہے، اللہ نے موسیٰ کو بھی پیدا کیا۔ جب جب زمانے میں فرعون پیدا ہوا ہے، موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس دھرتی کو بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یتیم، بانجھ اور لاوارث نہیں بناتے۔ میرے دوست بزرگوں، بالخصوص ضلع میسور سے آئے ہوئے ہزاروں کے تعداد میں میرے دوست بزرگوں، بڑی امام رحمت، آج ہمیں پوری امید کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنے قائدین، اپنے اکابرین، اپنی تنظیموں پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جب آدمی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ ہمیں ایک قدم نہیں، اپنی نسلوں کی تعمیر کرنا ہے، اپنے نسلوں کے لیے دائر عمل دینا ہے۔ اس کے لیے ہم مایوس ہو جائیں گے، اس کے لیے ہم ناامید ہو جائیں گے، ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہ جو 2014 سے لے کر آج تک جو مسلم ایشوز کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ایجوکیشن سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، ان کی معاشیت، ان کی معیشت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی اقتصادی حالت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، یہ کہ انصاف پسند شہری جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، آخر ان کی چکی میں مسلمان بھی کیوں پس رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو آج سے تقریباً 75 سال پہلے جانا ہوگا، جب انگریز یہاں آیا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے لیے، اس کے سامنے بھی یہی سینہ تانی ہوئی زندہ قوم موجود تھی، اور اس وقت تک وہ ہندوستان پہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کا حق پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس ہندوستان کی سرزمین شہر میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اس وقت اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز تو چلا گیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی آپسی قوت سے اور آپسی میل ملاپ سے انگریز تو چلا گیا، لیکن جب گیا ہے انگریز کی مینٹالٹی بھی باقی ہے،
اس کو جو انگریز تھے اور انگریزوں کی مینٹالٹی ہے لڑانے والے بلانے والے اور لڑا بلا کر اپنی کرسی اقتدار کو حاصل کرنے والے ہر وقت موجود رہیں گے، لیکن میں اور آپ اس ہندوستان کے باشی ہیں، اس ہندوستان کی پبلک ہے، اس ہندوستان کی عوام ہے، ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو، ہم اپنے پی ایم کو بناتے ہیں، ہم اپنے سی ایم کو بناتے ہیں۔ یہاں کی پبلک اصل ہے، پرجا اصل ہے، راجا اصل نہیں ہے، پرجا راجا کو بناتی ہے۔ میرے دیش سے گزرے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ایک ہو گئے، یاد رکھو کہ جو راجا ظلم پر غلط کا نگراناش مجمع رہے ہیں انشاءاللہ ان کی دوسری اقتدار کو ہم چھین لینے کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی جگہ رہتا ہوں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی بھی معاملے میں ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہمتوں کو توڑے، کبھی پنچر چھاپ کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پورے من سے احتجاجی دھرنے سے ان لوگوں کو جو مسلم قوم کو پنچر چھاپ کی کھائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ مسلمان ہر کام دوسروں کے نفع کے لیے کرتا ہے، پنچر مسلمان ڈالتا ہے عبادت سمجھ کر کے ڈالتا ہے۔ میرے ہندوستانی جو کسی جو آدمی کی گاڑی کو جو ہے تو نفع مل جائے اور ہم اس پیشے کو کم نہیں سمجھتے، لیکن جو مسلمانوں کو پنچر چھاپ سمجھتے تھے آج ان کو ظلمت کی کھائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ پورے عالم میں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل ہے، ہم ان سے کہتے ہیں ابو کلام سے لے کر عبد الکلام تک ہماری تعلیم کی سرگرمی میں ہمارے سامنے ہے۔ ابو کلام آزاد سے لے کر APJ عبد الکلام تک آپ ہماری سرگرمیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تم نے ہمیں پیچھے نہ دھکیلا ہوگا، ہر گھر سے نہیں تو کم از کم ایک ریاست سے APJ عبد الکلام پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں ان کی کسی بھی قسم کے ظلم پر بریت کا اثر نہ لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین اپنے تنظیموں مسلم پرسنل ہوئے جو ہمارے سر کھڑے ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم نعرے دعویٰ نہیں ہے، آگے بڑھ کر ان کے نعروں پر نعرے لگا کر چلے گے۔ اللہ کی عزت و جلالت سے امید ہے یہ ہندوستان آزاد ہوا بھی ہمارے سے، ہم نے اس سے لوگوں کو بہت ہی سجائے ہیں، سوارا بھی ہم نے پھر سے ایک مرتبہ انگریز کی مینٹالٹی ہماری گردن چاہتی ہے، ہماری قربانی چاہتی ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں ہم جو اپنی کانسٹیٹیوشن پر عمل کرتے ہوئے، دستور پر عمل کرتے ہوئے، آئین پر عمل کرتے ہوئے، قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر قربانی دینے کے لیے آئیں گے۔ ہمارے گھر میں یہاں تک کہہ دیا جب بھاپ بینچنگ چل رہی تھی، یہاں تک کہہ دیا کہ بھاپ بینچنگ میں جب مسلمانوں کو گھیر کر کے مارا جا رہا تھا، ایک آواز آئی مسلمانوں ظالم بن کر جینے سے مظلوم بن کر جینا بہتر ہے، لہذا ہم مظلوم بن کر جیئیں گے۔ اس لیے کہ مظلوم کی آسمان کو چیر کر کے اللہ تک پہنچتی ہے۔ تم مظلوم ہو مسلمانوں تو اللہ تک پہنچے گی، امید رکھو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ میں آخر میں کہتا ہوں عالمیہ مسلم پرسنل ہیلتھ کی تحریک پر آپ نے بتی گل کیا تھا، آج علماء کی تحریک پر یہ چیز کیجیے، اعمال اچھے ہوں گے، بارش اچھے ہوں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جو احکام یہاں تشریف رکھتے ان میں گزارش ہے ہمارے ساتھ ایسا آواز لگائیں کہ حکومت تہواروں کے آواز کو آتے، سپریم کورٹ کے آواز کو آتے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد اے ملت اسلامیہ، زندہ باد۔ آج کا یہ عظیم اجلاس یہ انسانوں کے سروں کا امڑ کر آتا ہوا عظیم سیلاب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر شیر میسور حضرت ٹیپو شہید کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اس ملک کو ہم نے کل بھی بچایا ہے اور آج بھی بچائیں گے۔ یہ جو نیا قانون بنا ہے ہندو مسلم کو بانٹنے والا قانون ہے۔ مسلمان کل بھی ہندوؤں کے ساتھ تھے، آج بھی ہم ایک ہیں۔ آج کا یہ اجلاس حکومت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب ایک ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے،
دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. میں اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ عالی جناب حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار آپ تشریف لائیں اور 7-8 منٹ کے اندر ہمیں اپنا پیغام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد. صدر جلسہ، سرپرست جلسہ، قوم و ملت کے قائدین، رہنما، رہبر، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، آج اس عیدگاہ میدان میں مسلمانوں کا ہی نہیں ہندوستان کے تمام مذاہب کے افراد ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر دستور میں جو ہمیں حق دیا گیا ہے اس کے حق تلفی ہونے پر ہر ایک بندہ، ہر مذہب کو ماننے والا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے اللہ ہمارا معاون اور مددگار ہوگا. جب تک اللہ کے نبی کی سنتوں کے پابند ہو جائیں گے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما کر ہماری صفوں میں ہمارے تعاون کرنے والے ہو جائیں. میں وقت کی جو قانون بنا ہے اس کی مخالفت سے پہلے پہلگام میں جو احباب جو ہمارے ہندوستان کے بھائی مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور یہ ہمارا حق ہے. ہمارا ہندو بھائی بھی اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب تک میرے دل میں احساس نہیں ہوگا میں مسلمان نہیں ہوں. میں اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھے ہیں، خلافت راشدہ پڑھیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ تمام انسان جنت کے لیے منتخب کر دیے گئے، ایک بندہ جہنم کے لیے رکھا گیا ہے، میں عمر کرتا ہوں کہیں میں ہی تو نہیں. میرے بھائیوں، اس قانون کی مذمت ہم بیان کرتے ہیں. اس قانون کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا احتجاج کیا جائے گا. احتجاج کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر کر. دوسری مرتبہ آیا تو کہا صبر کر. تیسری مرتبہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنا سامان نکال کر راستے پر ڈال. جب راستے پر جانے والا ہر شخص پوچھتا کہ بھائی تیرے گھر کا سامان جو پڑا ہے تو کہنا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. ہر جانے والا اس پڑوسی کو لعنت بھیجتا ہے. وہ پڑوسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامان اٹھا کر اس کے گھر میں لا کر رکھ دیتا ہے. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے احتجاج کا سکھایا ہے. احتجاج کیا جا سکتا ہے. وقت کا قانون جو ہمارے دستور میں ہمارے حقوق ہیں
ان کی حق تلفی حکومت کر رہی ہے. یہ ہمارا حق بنتا ہے. ہم حق حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے سے احتجاج کریں. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، عراق کے ایک عالم، مشہور عالم عبدالکریم زیدان، انہوں نے کتاب لکھی ہے ائمہ اربعہ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، ان حکومتوں کے اندر غیر مسلموں کا دستور محفوظ تھا. غیر مسلموں کو آزادی تھی کہ باقاعدہ اپنے مذہب پر، اپنے مذہب کے قانون پر عمل کر سکے. اس لیے میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ہندوستان کی محبت ہمارے دل میں ٹوٹ کر ہے. تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت مکے کو مخاطب ہو کر کہا، اے مکہ، تیری محبت میرے دل میں ہے. اگر یہ بستی والے مجھے نہ نکالتے تو کبھی نہیں چھوڑتا. جب مدینے میں بس گئے، اللہ کے نبی مدینے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیا، اور جب بھی سفر سے واپس آتے احد پہاڑ کو دیکھ کر کہتے، اے احد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں اپنے وطن کی محبت ہونی چاہیے، اپنے محبت اظہار بھی کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کے تعلق سے آج اتنا جم غفیر جو میسور کے افراد ہی نہیں، میسور کے اطراف و اجناس کے اطراف کے بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد و خواتین یہاں آئے ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک مسلم پرسن اللہ کی آواز پر آپ سب جمع ہوئے ہیں. اگر انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑے تو ملت کی رہنمائی کے لیے آپ کو آواز دیے تو اسی طرح آپ جمع ہونے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہماری مدد فرمائے. جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سب کو رکھے. اور یہ مسلم پرسن اللہ کی نگرانی میں جو پروگرام ہو رہے ہیں پورے ہندوستان میں، اور قوم اور ملت کی رہنمائی کے لیے علماء کی سرپرستی میں جو کام چل رہا ہے، آپ اس کو سراہائیے، ان کی آواز پر لبیک کیجیے. میں مبارکبادی دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے تمام رہنماؤں کو، تمام رہبروں کو اور علماء کو اور انتظام کرنے والے احباب کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ماشاءاللہ. نہیں، جب جو ہے نعرے یہاں سے لگائے جائیں گے اسی وقت لگائیں گے. آپ بیچ میں جو ہے نعرے بازی نہ کریں. نعرے بازی کے لیے الحمدللہ ہم نے وقت طے کیا ہے، اس وقت جو ہے ہم خوب نعرے لگائیں گے. انشاءاللہ یہ نعرے بھی ہم ایوانوں تک پہنچائیں گے. حاضرین کرام، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام اور خصوصیت کے ساتھ ترانے ہند سے جو آپ کے اشعار مشہور ہیں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم میں جو ہے وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں. تمام اسکولوں میں پڑھے جاتے ہیں، تمام اداروں میں پڑھے جاتے ہیں. انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر اندر ترانے ہند پیش کیا جائے گا. میں خدا انٹرنیشنل پبلک اسکول کے طلباء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی تشریف لائیں
ترانہ ہند علامہ اقبال کا جو ہے پیش فرمائے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، ہم بلبل ایسے کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا پربت ہو سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، پربت ہو سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، روشن ترین ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ہتھیار، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ہتھیار، گلشن ہے جس کے دم سے رشتے جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بھید رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بھید رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبل ایسے کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. معزز صدر محترم اور وزراء محترم، ہمارا پھر مختصر سا پیغام یہی ہے کہ ہم اگر متحد رہیں تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت کو بگاڑ سکے. آج حکومتیں جو ہمارے وقت کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہیں، اس میں مین مسئلہ یہی ہے کہ ہم اختلافات کا بھی شکار ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد قائم کر کے اپنی بات کو ایک کہہ کے حکومت کے سامنے پیش کریں. اور حکومت کے جو اس وقت نمائندے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رہنما ہو وہ عالم بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو. اس لیے کہ علم کی کمی ہوتی ہے تو سمجھداری میں کمی ہوتی ہے، سمجھداری میں کمی ہوتی ہے تو قوانین غلط بنتے ہیں. لہذا ہم اپنی بات یہیں تک، کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، بولنا بہت تھا. ہم یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یونائٹڈ اسٹینڈ کے تحت اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں. بزرگ اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہندوستان ایک ایسا باغ ہے جس میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں. اسی طریقے سے
सारे मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत से ही, जिस तरीके से बात के अंदर एक फूल से फूल को दुश्मनी नहीं होती, इसी तरीके से हम असल हिंदुस्तानियों को, ना के उनको जो बाहर से आए थे, हम असल हिंदुस्तानियों के अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर ही वो खासियत है हिंदुस्तान की कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस्लाम 1400 साल पहले आया ही होगा, हम उसे कबूल किए ही होंगे, लेकिन जो गैर मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं। हम भाइयों को तोड़ने के वास्ते कई वर्षों से 11 वर्ष से जो है कई रकम के कानून बनाते आए, उसका सामना किए। अब जो वह बिल का जो कानून बनाया है, ये काला कानून, ये जो है इसे जो है हमें नहीं मानते, और इसका जो है जब तक इन्हें वापस नहीं लेता तब तक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक हम एहतजाज दर्ज कराते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। लगा रहा है, अब ये कानून नाफिज भी नहीं हुआ, जहरीली जुबान तो यूं कहने लगी, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, उन्हें गिराया जाएगा। हम आज की इस इज्तिमा से ये साबित करना चाहते हैं, तुम्हारी इस जुबान को हम बंद करेंगे, तुम्हारी इन नापाक साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे, तुम्हारे इन मंसूबों को हम नाकाम बनाएंगे। उसके लिए शर्त ये है, मुसलमान जो है मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे। इस मुल्क को मुसलमानों ने आजाद कराया है, जिस तरीके से इस मुल्क को मुसलमानों ने आजाद कराया, जब भी इस मुल्क पर किसी किस्म की आफत पड़ी, आज भी मुसलमान और खसूसियत के साथ उलमाए किराम जो आज हमारे दरमियान इस स्टेज पर सफेद कुर्ता सफेद टोपी पहनकर यहाँ बैठे हुए, वक्त पड़ा तो हम कफन पहनकर भी आएंगे इंशाअल्लाह। हो महफिले यारां तो डिरेशन की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हम बिरादरान वतन के साथ प्यार मोहब्बत अमन को बाकी रखते हुए, मुल्क के अमन और सलामती को बाकी रखते हुए फौलाद की तरह हमको जीना होगा इंशाअल्लाह। हम फौलाद की तरह जिएंगे, हम यहाँ से अज़्म लेकर जाएंगे, हम यहाँ से ये यकीन लेकर जाएंगे कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम बराबर हम अपने एहतजाजात को बाकी रखेंगे। वक्त पड़ा तो इस काले कानून को वापस करने के लिए हम अपने सरों पर कफन बांधने के सड़कों पर आएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में जब खुदरे सदारत हमारे सामने है, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೂಗು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಗಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಕ್ಫನ್ನ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹುನ್ನಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಬಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ಮಿತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ
ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमा, अहमद फरीदुल्लाह, हमारे दीन शहर सियासी अहबाब, मेरे इमाम मुहतरम रहमत, इस इजलास का मकसद ही यही है, हुकूमत वक्त ने जो बिल पास किया है और आपके हमारी हिफाजत जायदाद को छीनना है, मसाजिद मदारिस को छीनना है, हमारी औकाफी जायदादों को खत्म करना है। इसी बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल बोर्ड ने इस पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं। उसी एहतजाज के ये असर है, आप को तकलीफ दी गई कि यहाँ तशरीफ लाए, हुकूमत को अपनी कसरत से ये बताए कि यह काला कानून आईन और दस्तूर के खिलाफ है। हमें किसी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने अपोजिशन लीडरों के नचाते हुए समाजी अमायदी मिली तंजीमों के नचाते हुए भी इस कानून को पास करके उसको एक्ट का नंबर दे दिया है। हम इसको किसी कीमत पर मंजूर नहीं करते। आपको भी चाहिए जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल बोर्ड की आवाज हो, आप सब की एक वक्त मुत्तहिद होकर, जैसे आज हम सारी मिली तंजीमें स्टेज पर मुत्तहिद होकर हिंदू मुस्लिम तमाम तंजीमें मिलकर ये एहतजाज में शामिल हुए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से हम जमा होकर इस काले कानून को आइंदा भी पता नहीं कैसे कैसे कानून हमारे मसाजिद को खत्म करने के लिए करेगी। हम जब भी हमारे अकाबिरीन की तरफ से तो अमल कानून के दायरे में रहकर जो एहतजाज होगा इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। ठीक है, हम सब इस पर अमल पैदा होंगे, हम एहतजाज करेंगे। इस वक्त मसाजिद मदारिस मकातिब की हिफाजत के लिए अपने अनथक मेहनत और कोशिश करेंगे जब तक कि यह काला कानून वापस हो जाए। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे। दूर दराज से आप तशरीफ लाए, धूप की तबादत में अल्लाह आपको सेहत व आफियत दे और अल्लाह आपके जान माल में खैर बरकत अता करे और हुकूमत के हर फितरों से इस मिल्लत की हिफाजत फरमावे। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह सरपरस्त हमारे सरकारी शहर में दुआ पर इंशाअल्लाह इजलास खत्म।